حضور جب نماز پڑھتے اور اس قدر لمبا قیام کرتے حضور کے مبارک پاؤں سوج جاتے، لیکن ان کو تو کہا گیا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، انہیں تو کہا گیا کہ آخری سانس تک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو میں کون ہوں کہ مجھے کہا جائے کہ تو اب عبادات کا مکلف نہیں رہا، کوئی بات نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو وہ جو مجھے نور نظر آ رہا تھا وہ سیاہی میں بدل گیا۔ زبان کی شائستگی، لہجے کا حسن ہمیں اسلام نے سکھایا ہے۔ حضور بولتے تھے منہ سے پھول جھڑتے تھے۔ تو لہجے کو میٹھا رکھو تاکہ معاشرت کے اندر بدی نہ پھیلے، معاشرے کے اندر فحش مزاج پیدا نہ ہو۔ قوموں کو، معاشروں کو بے حیا بنانے کا سب سے بڑا کردار میڈیا نے ادا کیا ہے۔ یہ بات ہمیشہ ملحوظ رکھیں، جب آپ کسی کی مدد کرنے جا رہے ہوں تو صرف اللہ کی رضا کو ہی ملحوظ رکھیں۔ جب آپ کسی سے صلے کی توقع رکھیں کہ کل یہ میرے کام آئے گا، تو آج آپ کو اس کی مدد کرتے ہوئے راحت اور قلبی مسرت اور حقیقی خوشی نصیب نہیں ہوگی۔ اور دوسرا، جب کل آپ کی توقع کے مطابق وہ پورا نہیں اترے گا تو پھر آپ کو اس سے تلخی بھی ہوگی۔ ابلیس تھا، کائنات میں سب سے بڑا جرم ہوا ہی یہ ہے کہ ابلیس نے کہا تھا انا خیر منہ، میں بہتر۔ یہ میں جو تھی اس نے اس کا بیڑا کر دیا۔ جو بڑا ہوتا ہے اس کو بتانا نہیں پڑتا میں بڑا ہوں، لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ بڑا ہے۔ بڑائی لفظوں سے نہیں بتائی جاتی، بڑائی کردار کی ہوتی ہے، بڑائی سوچوں کی ہوتی ہے۔ بڑا آدمی دکھائی دیتا ہے کہ یہ بڑا، اس کی عادات سے پتہ چلتا ہے بڑا، اس کے اطوار سے پتہ چلتا ہے بڑا۔